لوگ جو مرضی دعویٰ کریں، جو مرضی بیان دیں کہ پاکستان جو ہے وہ انگریز نے بنایا، پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کمیونزم کے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے، سوویت یونین کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، اور یہ ایک گیریزن اسٹیٹ کے طور پر ایک وقت کی سپر پاور جو ہے سوویت یونین کو روکنے کے لیے. یہ تجزیے ہیں، یہ سارے تجزیے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں. پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ایک اسلامی ریاست بنے اس خطے میں، کیونکہ یہ ایک سچائی ہے کہ ہندو معاشرے کے ساتھ مسلمان کبھی بھی نہیں رہ سکتے تھے. تو ہمارے بزرگ نہ تو انگریز کے ایجنٹ تھے، نہ وہ گیریزن اسٹیٹ کا کوئی جان پہچان رکھتے تھے، نہ ہی ان کو کمیونزم کا. کیونکہ میرا تعلق جس جنریشن سے ہے اس کا براہ راست تعلق اس جنریشن سے رہتا چلا آیا ہے جو کہ 1940s میں جوان تھے، اور جن کی باتیں جو ہے وہ سینہ بسینہ ہم تک پہنچی ہیں. عام لوگ تھے، غیر تعلیم یافتہ بھی تھے، کچھ پڑھے لکھے بھی تھے، سمپل پیپل. وہ یہی کہتے تھے کہ ہر مسلمان کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ ہندوستان کے اندر ایک علیحدہ اسٹیٹ بنے. اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی انگریز جو ہیں وہ فرسٹ ورلڈ وار، ایون فرسٹ ورلڈ وار میں بھی جب وہ فوکس ہوا ان کا جنگوں کی طرف، تو ہندوستان کے اندر جو ہے فرقہ وارانہ فسادات، ہندو مسلم فسادات کی ایک ویو چلی. اور پھر اس کے بعد جب سیکنڈ ورلڈ وار آیا تو یہی صورتحال ہوئی کہ ہندو اور مسلمانوں کے جو کلیشز ہیں وہ زیادہ ہونا شروع ہو گئے. تو کروڑ لوگوں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا حال، کہ کتنے مسلمان تھے جنہوں نے ڈیمونسٹریشن کی کہ جناب پبلک یعنی روڈز کے اوپر آ کے کہا کہ وی وانٹ یونائٹڈ انڈیا. کوئی مثال دیں؟ تو یہ تجزیے کرنا اور بات ہے، لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. زمینی حقیقت جو ہے اس کے واقعے کو، اس کے رونما ہونے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تجزیے کو آپ رد کر سکتے ہیں، ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ موٹیو کیا تھے پاکستان بننے کے. وہ یہی تھے کہ جناب پاکستان ہندوستان میں ایک سیپریٹ ریاست ہو مسلمانوں کی. اس میں کسی ایک قومیت کا تو مسئلہ نہیں تھا. مسلمان تو بہت ساری قومیں تھیں، افغان تھے، ترک تھے، یا ہیں عرب، ایرانین، جو سارا جو ہے وہ یہاں ہندوستان کے اندر وہ آباد ہوئے، اور ان کی اولادیں اور ان کی اولادوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ سیپریٹ مسلم اسٹیٹ بننے. اب اگر لیٹ سے انگریزوں نے سوویت یونین کے لیے ہی پاکستان کو تیار کیا تھا، تو پھر پاکستان کو بہتر جنگی وسائل دیے جاتے، بہتر مالی وسائل دیے جاتے، پاکستان اور ہندوستان کا کوئی ڈسپیوٹ نہ رکھا جاتا جیسے کشمیر اور چاند ایک دوسری پرنسلی اسٹیٹس وغیرہ. لیکن انہوں نے قصداً یہ ایسی چیزیں رکھی کہ ان کا فوکس جو ہے سوویت یونین کی بجائے ہندوستان اور پاکستان میں کلیش رہے. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ قادیانی جماعت نے 1947 میں وہ ہندوستان اور کشمیر اور یہ سارا کچھ کر کے، تو 47 سے لے کے آج تک جو ہے وہ ہمارا فوکس مین اینمی کے طور پر ہندوستان، اور ہندوستان کے لیے پاکستان. تو اس لیے لاجیکل تو یہ تھیوری مانی نہیں جا سکتی.
یار 47 تک جو ہے رشیا ایک سپر پاور کا سٹیٹس لے چکا تھا. انہوں نے کیا بولتے ہیں اس کو, جرمنی کو شکست انہوں نے دی تھی. سب سے زیادہ سیکریفائس جو ہے سفرنگ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار میں رشینز کی ہوئی تھی. اور 47 کے بعد جو ہے وہ امرجنگ سپر پاور ہو گئے. تو اب امرجنگ سپر پاور کے لیے ایک ایسی پاکستان کی ریاست انگریزوں نے تشکیل دی جس کے پاس کیا بولتے ہیں بال پوائنٹ نہیں تھے ٹو رائٹ نوٹس. سرکاری دفتروں کی حالت اور یہ اور وہ. تو 303 چاندے بندوقیں تھیں. اور اس وقت تو سوویت یونین جو ہے اس کی ایئر فورس دنیا میں سب سے زیادہ جس کے پاس طیارے اور جنگی ساز و سامان وہ سوویت یونین تھی. اب یہ اس کو گیریزن سٹیٹ کہیں, ایسی گیریزن سٹیٹ جس کے پاس ایک گولی چلانے کے بعد دوسری گولی نہیں ہے, لیکن وہ رشیا کے مقابلے میں انگریزوں نے اور امریکہ وغیرہ نے تیار کر کے رکھ دی. یہ تھیوری ہے. خیر اب مسئلہ یہ ہے پاکستان تو بن گیا ہے, انگریز نے بنایا, مسلمان نے بنایا, forget about it. اب یہ ریالٹی ہے. آپ وہی پیچھے, اور میں نے بتایا ریالٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ مسلم 80 to 90% Muslim of subcontinent they wanted to have a separate Muslim state, اور finally somehow they achieved in 1947. ٹھیک ہے بہت ساری ہندوستان کے اندر رہ گئے, یہ ہو گئے. آگرہ میں لکھنؤ کے لوگ جو ہے وہ مائیگریٹ نہیں کر سکے کیونکہ لوکیشن وائز جو جغرافیہ کے حساب سے, ہاں اگر رائٹس نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ آگرہ کے مسلمان, کلکتے کے مسلمان وہ جو ہے وہ چلے جاتے, کیا بولتے ہیں, لاہور میں آ جاتے یا ڈھاکہ میں چلے جاتے. لیکن کیونکہ فسادات شروع ہو گئے, سکھوں نے ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا, اور مسلمانوں نے ہندو سکھوں کو اس لیے جو دلی کے یا ریموٹ جو پنجاب سے دور علاقے تھے, لاہور سے بریلی ہے یا میرٹھ ہے یا علی گڑھ, ادھر جہاں بہت بڑی پاپولیشن ہے مسلمانوں کی, وہ گھروں میں رہنے انہوں نے چوائس پسند کر لیا کہ اگر ہم آگے جائیں گے تو مارے جائیں گے. اوکے ہاں اگر پیس سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا, رائٹس نہ ہو رہے ہوتے ہنگامے, تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی تعداد اور بھی, بلکہ خیال کیا یقین ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی پاکستان کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں. ہمارے اپنے ریلیٹیوز جو ہیں وہ 60s میں 50s میں جب تھوڑا سا پیس ہوا تو وہ ہندوستان سے جناب وہ لاہور میں آ کے سیٹل ہو گئے. آج ان کی کئی تیسری چوتھی نسل ہے. تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی راستہ کیونکہ خطرناک تھا اور ہماری پہچان بھی مسلمانوں کی ہے, تو ٹرین میں ہوتے تب بھی سکھ ہمیں اتار لیتے, پیدل ہوتے تب بھی. تو یہ ایک بہت پرخطر جو ہے راستہ تھا, اس کے اوپر جانا موت کو دعوت دینی تھی. لہٰذا ہم دلی میں میرٹھ میں اپنے گھروں میں ہی رہے. اب جو لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں وہ کریں, لیکن فیکٹس وہ یہ نہیں ہے, کیونکہ نتائج یہ بتا رہے ہیں کہ ایک سپر پاور کے خلاف پاکستان کو انہوں نے گیریزن سٹیٹ بنایا. تو کمپیئر کریں لیٹ سے وہ آفٹر آل KGB اور ان کی سروسز وغیرہ وہ بھی بڑی الرٹ تھیں. اگر ان کو یہ اندازہ ہو جاتا کہ یہ گیریزن سٹیٹ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے بنا رہے ہیں, تو سوویت یونین آسانی سے پاکستان کے اوپر حملہ کر کے پاکستان جس دن بنا تھا اس دن ختم بھی کر دیتا. ظاہر ہے وہاں پھر امریکن یا برٹش تو بھاگ رہے تھے. مجھے بتایا جائے, یعنی آج اگر ایک کیا بولتے ہیں اس کو ہسٹورین ہے یا تجزیہ نگار ہے, وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان بنایا اس لیے گیا گیریزن سٹیٹ کے طور کے اوپر ٹو کاؤنٹر سوویت یونین, تو مجھے بتایا جائے
کمیونسٹ پارٹی کیا یہاں متحرک نہیں تھی ہندوستان کے اندر؟ کیا کے جی بی کے جاسوس یا رشین جاسوس جو بھی تھے وہ ان کے سپورٹر وہ یہاں پریزنٹ نہیں تھے؟ ان کی ایمبیسی یہاں نہیں تھی، ان کے لوگ یہاں نہیں تھے؟ وہ تو فوراً دیکھ لیتے کہ بھئی اس ٹائم میں یہ جو بنا رہے ہیں یہ ٹو کاؤنٹر دا سوویت یونین، تو اس کا لیے ضرور اور ضرور کوئی ایسی کیا بولتے ہیں کوئی اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی۔ سوویت یونین تو بارڈر کے پاس ہے ہمارے، انگریز تو بھاگ رہے تھے یا بھاگ چکے تھے، امریکہ دور دور تک نہیں تھا۔ اگر وہ 2-3 ڈویژن فوج کو بھیج دیتا کہ ہم ایسی پاکستان کو جو ہمارے سوویت یونین کی آئیڈیالوجی کو یا کمیونزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو ہم اس سے پہلے کہ وہ سر اٹھائیں ان کا سر ہی کچل دیں۔ لیکن نتیجہ کیا ہے؟ جیسے ہی پاکستان بنا، سوویت یونین ون آف دا ویری فرسٹ کنٹری جس نے پاکستان کو انوائٹ کیا کہ آپ یہاں آئیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں کیونکہ قادیانیوں کی اسٹرانگ پریزنس تھی اداروں میں، تو وہ کیونکہ ویسٹ کے اتحادی ہیں سارے قادیانی، تو انہوں نے کیا نام ہے اس کا، لیاقت علی خان وہ بھی قادیانی تھا، اور اس کی ساری کابینہ اور جتنے بھی لوگ تھے موسٹلی دے ور آل قادیانی، اسٹیبلشمنٹ ٹوٹل، اور وہ کسی بھی صورت میں مغرب کے خلاف تو جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ مغرب کی طاقت جو ہے وہ قادیانیت کی جان اس میں ہے۔ اگر اس کو کوئی ریئلائز نہیں کرتا تو وہ احمق ترین آدمی ہے۔ خیر، اب کیونکہ یہ نظریہ افغانستان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان انگریزوں نے بنایا تاکہ کیا بولتے ہیں اس کو، افغانستان کی ترقی کو، افغانستان کی طاقت کو روکا جا سکے، اور افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کیونکہ یہ بھی تھیوری ہے نا ان کی، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ افغانوں نے 3-4 جنگیں جو ہیں ان کو شکست دی تھی، اور وہ اس کا ریونج اب انگریز یہ لے رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان سٹیٹ بنا کے تو ہمارے ملک کے اندر انٹرفیئرنس کرنا شروع کر دی، اور افغانستان کو ایک کمزور سٹیٹ بنانے کے لیے انہوں نے اب پاکستان بنا دیا۔ ہوں فیصلہ کر لو کہ سوویت یونین کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا یا کہ افغانستان جیسی سپر پاور کو۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ وہ کتنے تے ٹاکی ٹک جاؤ بھائی صاحب، کیا نام ہے اس کا، افراسیاب صاحب۔ تو بات پھر وہی ہے میرے بھائیوں، چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تعصب کی اینک کو اتار دینا ہوگا، فیکٹس کو دیکھنا ہوگا، اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کوئی آ کے کہے کہ آغا وسیم نے یہ باتیں غلط کی ہیں، تو بہرحال اسی طرح سے اگر پاکستان سب سے پہلے جو ہے وہ افغانستان نے پاکستان کے ساتھ تنازع شروع کیے، غلط ہے یا سچ ہے یہ تو بتائیں یہ لوگ جو آ کے منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرفیئرنس کرتا ہے اور ہم نے افغانوں کو دشمن بنا رہے ہیں یا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی آپ یہ سنیں اس کی کیا بولتے ہیں افراسیاب صاحب کی بات کو۔ یہ بڑی ایسے کم نظری مایوپک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، آپ وہ جو آج بو رہے ہیں یہ فصل آپ کو کاٹنی پڑے گی، آپ کی آنے والی نسلوں کو کاٹنی پڑے گی، اور یہ بڑی خطرناک فصل ہوگی۔ آپ افغانوں کو دشمن بنانا چاہتے ہیں، یعنی جس طرح سے آپ دیکھیں نا، یا ضیاء الحق تھا، اس نے کہا کہ کسی کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، اسے بس یہ مسلمان ہے یہ کافی ہے، 11 سال تک۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک تھا، آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی ان کی کوئی تنقیدی یہاں پہ ایویلیویشن، کوئی تنقیدی تجزیہ نہیں ہے یہاں پہ۔ وہ کہتے ہیں ہم کل بھی ٹھیک تھے، آج بھی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ٹھیک رہیں گے، تو کریکٹیو میجرز آپ کیسے لیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں افغانوں کے بارے میں یہ پالیسی جو ہے یہ بڑی یعنی خوفناک پالیسی ہے۔ اس افغانستان میں آپ کا دوست کون ہے؟ یعنی اب تو طالبان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات خراب ہو گئے، تو کوئی آپ کے سلام کو وعلیکم سلام کہنے والا ہے وہاں؟ کوئی نہیں ہے، اور اس کی پوری ذمہ داری آپ کی ہے۔
کیونکہ جس طرح سے آپ نے مار مار کے سارے بلوچوں کو علیحدگی کا نعرہ لگانے پہ مجبور کیا، آپ نے پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے کیا. یعنی میں ہر کسی کے ساتھ اس بات پہ مناظرہ کرنے کو تیار ہوں کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ اسٹیٹ پالیسیوں کی سے آئی ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی آسمان سے نہیں ٹپکی، کوئی بارش میں نہیں ٹپکی. تو گزارش یہ کہ آپ اس طرح کی پالیسیاں چلائیں گے تو اس کی تو کوئی قیمت ہوگی. تاریخ جو ہے وہ تو معاف نہیں کرتی، وہ تو حساب کرتی ہے. بالکل. اس میں پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر ہے، آپ نے صحیح تشخیص کی کہ شکایات ہیں بنیادی طور پہ، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے پشتون ہیں، چاہے سندھی ہیں، رورل دیہی علاقوں میں سندھی، ان کی بھی تو شکایات یہی ہیں نا. آپ کو مطلب جو دیہی سندھ ہے وہ تو اتنا ہی خراب ہے جتنا ہمارے خیبر پختونخوا کے بلوچستان کے علاقے. یہ بتائیں کہ جو پاکستان، جی آپ نے سنا اس کا پہلا نقطہ جو ہے وہ بہرحال یہ بتا رہا ہے کہ یہ بڑی کم نظری ہے کہ جی افغانوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ پرزور طریقے سے جو ہے وہ پاکستان میں جو ریفیوجیز جا رہے تھے، مہاجرین جا رہے تھے، تو وہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے. اس کی پوری پارٹی، اس کا لیڈر ولی خان، غفار خان، اور یہ تو خیر اس وقت بی کیٹیگری کی لیڈرشپ میں آتے تھے، تو یہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ایک بار پاکستان آ گئے تو یہاں سے نکلیں گے نہیں، بڑی پرابلم کریٹ کریں گے. آج اگر نکالا جا رہا ہے تو یہ سب سے آگے کہہ رہے ہیں انہیں نہ نکالو. ہاں کہا جاتا کہ ہمارا جو پہلا سٹیٹمنٹ تھا وہ غلط تھا، اس سے ہم معافی مانگتے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے تھا کہ ہم جنگ زدہ ملک کے لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان آنے کے پناہ لینے سے روکتے. چلیں، کہتے ہیں دیر آیت درست آیت، آج کر لیں لیکن نہیں کریں گے. خٹک صاحب اس کو کم نظری میوپک کے نام سے جو بات کر رہے ہیں، اس کا یہی ہے کہ اصل میں جو افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے اس وقت کم نظری ہے، اور جب یہ کہتے تھے کہ ان کو آنے نہ دیا جائے، ان کو واپس دھکیل دیا جائے، وہ روشن فکری تھی اور کشادہ نظری تھی. ٹھیک، بہرحال جی چیز جو ہے میں ذاتی طور پہ نہ تو اس فیصلے کو درست مانتا ہوں، نہ ہی میں اس فیصلے کو غلط مانتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اس یہ کہنے سے کہ یہ فیصلہ غلط ہے کوئی زمینی حقائق بدلنے والے نہیں ہیں. لیکن میری ہمدردی جو ہے ہر خواہ وہ پاکستانی ہو یا کوئی افغان ہو اس کے ساتھ اس لیے ہے کہ میں ان کو جغرافیائی حدود میں یا نسلی حدود میں تقسیم کرنے کا قائل نہیں ہوں. میرا نظریہ یہ ہے کہ ہم سب ایک مالا سے پروئے ہوئے ہیں جس کا نام ہے امت، اور کیونکہ میرے لیڈر نے اس جدید ہسٹری میں وہ واحد مسلمان لیڈر ہے جس نے امت کے تصور کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی، ذوالفقار علی بھٹو نے، تو میں اسی نظریے پر قائم ہوں. میں کابل میں جا کے یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ یہ الحاق اگر پاکستان کے ساتھ کرو گے تو اس کا جو ہے وہ پنجابی پورے افغانستان کو ہڑپ کر جائیں گے. تو یہی چیزیں دوری کا باعث بنی ہیں. تو پھر یہ کم نظری ہے بالکل. اگر اسی چیز کو ہم دوسرے اینگل سے بھی دیکھیے، جو تاریخی حقیقت بھی ہے کہ 1920 میں بھی جو حال یہاں سے مہاجروں جو یہاں سے مہاجر وہ جو دیوبندیوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ دارالحرب ہے، 60-70 ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی پراپرٹی وغیرہ بیچ کر وہ ہندوؤں کو
دیکھ کر جیسی ویسی قیمت پر بھی تو وہ ہجرت کر گئے تھے افغانستان میں. اور اس سے پہلے جون 1920 میں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں حبیب اللہ خان امان اللہ خان نے کہا کہ جو بھی لوگ آئیں گے نا یہاں پر ان کو میں اتنی جرب زمین دوں گا، اتنے پیسے دوں گا، سیڈز دوں گا، یہ وہ. ظاہر ہے ہندوستان کے میں ذرا تاجر اور کیا وہ کہتے ہیں زراعت سے وابستہ لوگ زیادہ تھے. تو بہرحال اینی ہو جون میں اس نے یہ انویٹیشن دی تھی اور سپتمبر یا اگست میں اس نے کہا ان کو نکالو. جیسے ہی یہ وہاں اندر گئے ہیں لوگ افغانستان میں پیدل چلتے ہوئے، بہت برے حال. ایک روٹی جس کی قیمت 1 افغانی تھی، جب یہ ہندوستانی مہاجر گئے جن میں پٹھانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس کے بعد پھر سندھی تھے، بہرحال پنجاب کے بھی تھے. بہرحال وہی روٹی جو ہے لوگوں نے 10 افغانی کی بیچنا شروع کر دی. میں یہ مثال دے رہا ہوں، یعنی اتنی مہنگائی. اور یہ بھی ایک تصویر کا دوسرا رخ ضرور ہے، کس طریقے سے ان کو ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکالا گیا. اس کے اوپر تو کوئی بولتا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بھی یہ اب ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو یہ کہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے لگتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں لگتی. یہ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں جی ہجرت کے اوپر اور یہ اور وہ، جو اتنے بڑے واقعے کو کہ کس طریقے سے انسلٹ کر کے اور ان کو لوٹ مار کر کے، حتیٰ کہ بہت سارے ایسے بھی تھے جو کہ ایران بھاگنا چاہتے تھے تو انہوں نے پیچھے سے شور مچانا شروع کر دیا کہ ایران نیو ان کو پناہ نہ دو، یہ چور ہیں، یہ دال خور ہیں، یہ فلانے فلانے ہو. تو یہ بھی بتانا چاہیے وہ بھی بہت بڑی کم ظرفی تھی یا کم نظری تھی، میوپک جو بھی. تو اب واضح طور پر ایک شخص جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ ون سائیڈڈ ہے. اس کے تجزیے کو ہم تعصب کی بنیاد پر ہی تولیں گے کہ جو پورے فیکٹس نہیں بتاتا. ڈیٹیل میں کیا جاؤں، بتانا صرف یہی ہے کہ مختصر اشارہ کافی ہے کہ دیکھیے انسلٹ تو ہندوستان کے مہاجروں کی بھی ہوئی تھی، لوٹ مار بھی ہوئی تھی. یہاں تو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ایک اچھا فیصلہ یا برا فیصلہ ہے، لیکن یہاں تو ان کو بتایا جا رہا ہے آپ جائیں. اور اگر یہ فیصلہ غلط تھا تو وہ فیصلہ بھی غلط تھا. بادشاہ نے انوائٹ کیا امیر امان اللہ نے، اور بعد میں 2 مہینوں بعد ہی اس نے یو ٹرن لے کے کہا نہیں جی بھاگو، ان کو نکالو یہاں سے. اور پھر نکال دیا گیا بندوق کی زور پر. کئی لوگ جو ہیں مارے بھی گئے. پھر اس کے بعد وہاں باؤنڈری بھی بنا دی، یہ تورخم کا باؤنڈری. یہ آئی ڈونٹ نو اگر یہ جانتا کہ نہیں. تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. ایسا دونوں طرف سے جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے. اوکے، کیونکہ اس لیے اس کو میں اس سینس میں غلط کہتا ہوں کہ افغان جو ہیں وہ بھی ہمارے امت کے نظریے سے ہیں، اور اگر وہ افغان بن کے آ کے تو پھر پاکستان کے اندر سری لنکا یا انڈیا کا میچ ہوتا ہے اور وہ پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں اور بہت ساری مثالیں ہیں، پھر چیزوں کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایسا کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں جن کی بڑی اسٹرانگ پریزنس ہے، اور وہ یقیناً میں اس میں یہی کہوں گا کہ وہ یقیناً ایک طے شدہ منصوبے کے اوپر ایسے عمل کرتے ہیں تاکہ ڈویژن زیادہ رہے. تو
اسی لیے جب یہ کہتا ہے کہ آپ افغانوں کو دشمن بنانا چاہ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، پہلے یہ ثابت کرتا کہ افغان ہمارے دوست بھی ہیں کہ نہیں. یہ ریالٹی ہے، یہ ریالٹی ہے. وہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں رہے، نہ ہی کبھی دوست ہوں گے. اللہ کرے میری یہ بات کہ وہ کبھی دوست نہیں ہوں گے یہ غلط ثابت ہو. میری تو خواہش ہے کہ اچھا ہے. تو اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے یہ ایک متعصب، ایک شاونسٹ اور ایک ہی اینگل پہ بات کرتا ہے. یا تو اس کی لمیٹڈ نالج ہے یا پھر یہ قصدن تاریخی حقائق کو آگے نہیں لاتا. تو یہ ایک، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں پہلے یہ ثابت کرتا کہ افغان جو ہیں وہ پاکستان سے محبت کرنے والے، پاکستان کے دوست ہیں. آپ خام خواہ میں ان کو دشمن بنا رہے ہو یہاں سے نکال کر. ایک سنگل مثال نہیں یہ دے سکتا، اور میں یہاں بتانا نہیں چاہتا کہ کس قدر وہ اینٹی پاکستان ہیں. when I was living in 1980s ایکسپیرینس ہے میرا، لیکن اس کو میں یہاں بتانا نہیں چاہ رہا. تو میں افغانوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا کے لیے کس چیز کا تعصب، کس چیز کا؟ ہم آپ کے مسلمان بھائی ہیں. تاریخی طور کے اوپر آپ کی نسلیں جو ہیں، بڑے لوگ جو ہیں وہ یہ افغانستان سے ہجرت کر کے وہاں پنجاب میں اور دوسرے علاقوں میں سیٹل ہوئے ہیں. لودھیز ہیں، دورانیز ہیں، اور بہت ساری شیرانی اور شیروانی اور کہ جو بھی ککے زئی اور یہ سب، وہ کون ہیں؟ کہاں سے گئے تھے؟ اتنی بڑی تعداد میں آ کے وہاں سیٹل ہوئے ہیں. اوکے، اور مقامی لوگوں کے اندر ایڈجسٹ ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوئی. یہاں سے کتنے لوگ جا کے قندھار اور کابل میں سیٹل ہوئے ہیں مجھے بتائیں. ہاں، چند ایک کشمیریوں کو اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے جب وہاں پر ان کی حکومت تھی کشمیر میں. وہ جیسے ہزارہ سے چھوٹے کام کرواتے تھے، خراب کام، وہ بھی وہی کرتے تھے. ان کی کافی تعداد جو ہے، اتنی تو نہیں، کوئی must be around 5 to 10,000. وہ کیا کابل کے اندر جو پہاڑ ہے اس کو کیا کہتے ہیں، خرابات، وہاں بیچارے بستے ہیں. خیر، وہ سلیب بنا کر لائے گئے تھے، کوئی زمینوں پہ قبضہ نہیں کیا انہوں نے وہاں پر آ کر. تو بہرحال ہم، ہر افغان ہے یا پاکستانی ہے، یہ نام ثانوی ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہماری بیس کیا ہے. میں تو ہر پاکستانی اور افغانی کو یہی کہوں گا کہ وہ بیس کی طرف آئیں. بیس ہماری وہ امت ہے. اس میں ایک دوسرے کو تانے دینا، ڈویژن کرنا، یہ دال خور ہیں، یہ کالے ہیں، یا یہ پٹھان ہیں اور یہ نسوار خور ہیں، یہ ساری اور ساری چیزیں جو ہیں پھیلائی ہوئی ہیں. کس نے؟ اسلام دشمن قوتوں نے. اور ہم اس کے اوپر جناب آنکھ بند کر کے عمل پیرا ہیں، جس میں مسٹر کیا اس کا نام ہے، افر صاحب، ہی از ون آف دیم. تو جناب علی، کیا افغانوں نے کبھی یہ بتائے نا ہمیں دوست سمجھا ہے جو آج ہم دشمن بنانے جا رہے ہیں؟ دشمنی ہے، ون سائیڈڈ ہے، ادھر سے انہوں نے دشمنی کا آغاز کیا ہوا ہے. اور اب یہ کیا کہتے ہیں، مری ہوئی چوئی دی شکل والا کی نہ آیا تھا کیا، امتیاز گل، یہ بھی وہ ٹولکی تے روڑا. ہاں 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 ہاں. اگر یہ افغان امور کے اوپر ہوتا تو کہتا ہے اسٹاپ اٹ، اسٹاپ اٹ. واٹ اباؤٹ ہجرت موومنٹ، اس کے اوپر کیا ہوا تھا؟ اس پر بھی ذرا دو لفظ بول دو. اس کو تو تم کم نظری کہہ رہے ہو، اس کو کیا تم فراخ دلی کہو گے؟ لیکن کیونکہ یہ قادیانی ایجنڈے کے اوپر یہ لوگ آ کر تو اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ریالٹی معلوم نہ ہو. جب یہ سنتا ہے کوئی افغان تو کہے گا او افر اسیاب خان تک بھی
جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستانی جو ہے نا ہمیں اپنا دشمن بنانا چاہ رہے ہیں یا بنا چکے ہیں. بھائی پہلے تو آپ یہ بتاؤ کہ دوست کب تھے؟ پوری ہسٹری میں پاکستان کے جو زیادہ تر امبیسیز پر حملے ہوئے ہیں، پرچم کے نظر آتش ہوئے ہیں بیک فرام 50s، وہ کہاں ہوئے ہیں؟ افغانستان کے اندر ہوئے ہیں. یہ ظاہر شاہ کے وقت میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ پرچیاں گرائی گئیں کہ پاکستانی ہمارے دشمن ہیں. جہازوں سے پرچیاں گرائی گئیں، پھر وہ ان کے قومی ترانوں میں پاکستان کو دشمن، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان کیا بولتے ہیں، آپ پاکستان کو افغانستان کو دشمن بنانا چاہ رہے ہیں. یہ تاریخ مسخ کرنا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ تعصب ہے، یہ جہالت ہے. یہ ایسا آدمی، اس کو تو پبلک میں آنا نہیں چاہیے. کہہ رہا ہے میں چیلنج کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ بات کر، خدا کی قسم میری ایک بات کا جواب نہیں دے سکتا. چلیں یہیں سے میں اس سے پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے جی یہ تو کم نظری ہے، 1920 کے واقعے کو کیا تم کشادہ نظری کہو گے؟ یہ تو اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا، حالانکہ اس کا لیڈر بھی اس قافلے میں شامل تھا. کیا نام ہے؟ ولی خان کا باپ. فنڈامنٹلزم کی بات کرتے ہیں، بالکل بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فنڈامنٹلزم جو ہے وہ کیسے فروغ پایا اس خیبر پختونخوا میں. ظاہر ہے دیوبندی فنڈامنٹلزم جو ہے وہ بنیاد ہے. تو یہ آئی ڈونٹ نو فار شیور اف ہی واز قادیانی اور ناٹ، بٹ یہ قادیانیوں کے کالج میں جا کے ایڈمیشن لی تھی اس نے 1920s میں. تو جو میری انفارمیشن ہے کہ ایڈمیشنز قادیانیوں کو ہی ملتی تھی، دوسرے کو نہیں ملتی تھی اس وقت میں. اوکے، بہرحال پھر اس کے بعد غفار خان کی فیملی کے بہت زیادہ کلوز لنک رہے ہیں قادیانیوں کے ساتھ، جس کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوا ہوں. اس کا ایک بھائی جو تھا وہ نواب جنگ بہادر جو قادیانی تھا، اس کی کوئی بھتیجی کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اور وہ سارا خاندان قادیانی ہے نواب بہادر. تو قادیانی تو صرف قادیانیوں میں ہی شادی کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو. اور یس ڈیفینیٹلی اس کے میرے پاس پروف ہیں کہ ڈاکٹر خان صاحب جو تھے وہ قادیانی تھے. اوکے، تو یہی بات جو ہے میں یہ بتانے کی کوشش جو ہے وہ رخ میرا، میں کوئی اپنی توپوں کا رخ ہر وقت تعصب کی یا کوئی نفرت کی بنیاد کے اوپر قادیانیوں کی طرف نہیں کرتا. میں فیکٹس کی بات کرتا ہوں کہ یار یہ فیکٹس ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد اگر ہم قادیانیوں کو اس میں نام نہیں لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم خیانت کریں گے. تو بلا شبہ اس کی یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ افغانوں کو دشمن بنا رہے ہیں، یہ بہت ویک سٹیٹمنٹ ہے، ریالٹی سے بہت دور ہے. اوکے، ان کو بھی یہاں جو آئے تھے تھوڑا دیکھیے، کشمیریز جو ہیں وہ بھی پنجاب میں آئے، انہوں نے آ کے اپنا شادیاں لوکل لوگوں کے ساتھ کی، رسم و رواج زبانیں اپنائی، وہ مکس اپ ہو گئے. کشمیری کمیونٹی نے اگر پاکستان اور ہندوستان کا کرکٹ میچ ہو رہا ہے تو وہ پاکستان کی سپورٹ کی ہے، لیکن یہاں اپوزٹ رہا ہے. آپ یہ بتائیں کتنی پرسنٹ پٹھانوں کے اندر ہی خیبر پختونخوا کے پٹھانوں اور مہاجرین کی کتنی پرسنٹ ہے شادی کی؟ تو وہاں یہ انفارچونیٹلی یہ تاثر ہے کہ پاکستانی ہمارے دشمن ہیں، حالانکہ ہم دشمن نہیں ہیں، ہم دوست ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کی مدد کی ہے. اینگلو انڈین وار جو تیسری تھی، اینگلو افغان وار، ہزارہا پنجاب سے، مین اسٹریم ہندوستان سے وہ لوگ گئے، دے جوائن دا رینکس آف افغان آرمی. وہ ہمارے بھی گئے.
پھر میں یہ بتاتا ہوں 1920 میں جب 1919 میں جو جنگ ہوئی ہے اس میں جو تیسری افغان اینگلو وار، اس میں پنجاب کے لوگوں نے وہاں کیا کیا، سپلائی لائن جو تھی وہ کاٹ دی، چھاونیوں پر حملے کیے، ان کی جتنی بھی رسد تھی اس کو، اس کے راستوں کو سبوتاج کر دیا. اوکے، اتنا زیادہ پروٹیسٹ لوگوں نے کیا کہ انگریزوں نے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ، وہ جناب انہوں نے سم ویئر نیئر گجرانوالہ، وہاں پر موب کٹھا ہوا تھا جنہوں نے ایک چھاونی پر حملہ کیا تھا اور کچھ انگریزوں کو مار بھی دیا تھا. تو انہوں نے وہ ہوائی جہاز بھیجے، وہاں سے بم گرائے اس مظاہرے کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن یہ تو افغان ہسٹری میں نہیں بتایا جاتا. اور لوگ کیا سلوگن دے رہے تھے پنجاب کے لوگ کہ وی آر ویٹنگ فور دا افغان آرمی ٹو انٹر ان ہندوستان اینڈ وی ول جوائن ٹو لبریٹ، کیا بولتے ہیں، دلی. اور ہمارا بادشاہ جو ہے امان اللہ خان ہے، اس کی تصویریں لوگوں نے اور اس کے نعرے لگا رہے ہیں. تو ایسے واقعات کو ایون الیگزینڈریا کے ٹائم میں آپ ہسٹری جا کر دیکھ لیں، جب اس نے باجوڑ سوات پر حملہ کیا ہے تو مین سٹریم ہندوستان سے، سندھ سے، راجستھان سے، پنجاب سے 50,000 یوتھ وینٹ ٹو ہیلپ مقامی جو لوگ تھے وہاں کے سوات کے. اور وہ جب فتح ہوئی ہے اس کو اسکندر اعظم کو، تو اس نے ان سارے 50,000 کے قلم وہ کیا قتل کر دی. یہ تو یہ بھی جو آپ نہیں دے سکتے کہ بھئی کیا نام ہے اس کا، رنجیت سنگھ جب آیا تھا تو یہ تو بھاگ گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد چلیں دور نہ جائیں. سوویت کے خلاف لڑنے کے لیے کیا پنجاب سے لوگ نہیں گئے، یوتھ نہیں یہاں سے گئی، پختونوں کی بھی گئی ہے، پنجاب سے بھی گئی ہے، کراچی سے بھی، آل اوور پاکستان سے جو رضاکارانہ طور پر جا کے گئے ہیں اور وہاں پر جا کے مارے گئے ہیں. رشین نے مارا دیا ہے ان کو جنگوں کے دوران. تو ایسے ہی ہوتا ہے. ایک ان کی پوری بکس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ذکر نہیں ملتا کہ یار پنجاب سے لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے ہمارے وطن کی آزادی کے لیے اپنی جانیں دی. ہندوستان نے اگر ایک ٹرک وہ کیا بولتے ہیں کوئی تحفہ بھیج دیا تو وہ ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تو جب تک ہم ان فیکٹس کو نہیں جانیں گے، میں تو اور بھی بہت کچھ بتا سکتا ہوں، لیکن اس کیا نام ہے خیب افراسیاب خٹک، افراسیاب خٹک، تو افراسیاب تو ایک بادشاہ کا، ایک شہنشاہ کا نام تھا. یہ کمیونسٹ ہے یا شہنشاہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ڈیفینیٹلی بہت بڑا شاونسٹ ہے. اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، پاکستان ہیومن کمیشن جو ہے نا وہ بنایا تھا جنرل ایک کیا نام تھا وہ ضیاء الحق کے ساتھ وہ ایک قادیانی تھا، خالد، وہ جو ہے کچھ عرصہ پہلے ہی وہ مرا، جو اوپن قادیانی تھا، وہ اس نے بنائی تھی. جنرل ضیاء الحق نے اس کو وہ کیا بولتے ہیں بلڈنگ پرووائڈ کی تھی قادیانی فنڈنگ کے ساتھ. اور یہ سارے اوپر سے لے کے نیچے تک اس میں سارے قادیانی ہوتے ہیں، سارے قادیانی ہوتے ہیں. اوکے، اور یہ ان کا شاید کیا کچھ سربراہ بنتا رہا ہے کچھ عرصہ. سو موسٹ لائکلی ہی از ون آف دیم. اور قادیانی نہ پٹھانوں کے دوست ہیں، نہ پنجابیوں کے دوست ہیں، نہ وہ اپنے پارٹی ڈسپلن کے اندر اور اپنی چیزوں کو چلیں. اللہ کرے میرا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو کہ یہ بھی انہی میں سے ہے.
ایک بار آ کے ذرا کہہ دے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی پہ لعنت بھیجتا ہوں، تاکہ ایک ریت تو پڑے. تو اسی طرح سے چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اس کا یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم افغانوں کو دشمن بنانا چاہتے ہیں، مجھے یہ بتائے کہ کیا افغان ہمیں ایون پاکستان کی فارمیشن سے پہلے بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا وہ دوست سمجھتے تھے یا دشمن سمجھتے؟ پہلے یہ تو ثابت کرے. پاکستان کے لوگوں نے ہمیشہ، خواہ وہ پٹھان ہو، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، ہمیشہ افغانوں کو دوست سمجھا ہے. یہی سچ ہے. اب اگر آ کے میرے سامنے کوئی ایسی بات کرے تو میں تو پھر انہوں نہیں چھڑاں گا، خواہ وہ پنجابی ہو یا پٹھان ہو، ڈزنٹ میٹر. جھوٹ بولو گے، قادیانی لائن پر چلو گے، میرے سگے بھائی بھی ہوگے تو آئی ول اسٹینڈ اگینسٹ. تو بالکل جناب علی، اگر یہ دانشور ہے، اگر یہ سیاستدان ہے، اگر یہ کوئی جو بھی ہے اصولی طور پہ یہ ثابت کرتا، دیکھو جی افغان جو ہیں ہمیشہ سے پاکستان کے دوست رہے ہیں، انہوں نے ہماری مددیں کی ہیں، ہمیں یہ دیا ہے، ہمیں وہ دیا ہے، اپنی جانیں دی ہیں. ہندوستان کے خلاف جتنی جنگیں ہوئی ہیں، افغان آئے ہیں. لاہور سیکٹر پہ انہوں نے میجر عزیز قادیانی کے ساتھ کھڑے ہو کے ہندوستان کی فوج کا مقابلہ کیا ہے. سیالکوٹ میں وہ فلانے جنرل اختر قادیانی کے ساتھ تھے اور انہوں نے جناب آگے بڑھ کے ہندوستان کی فوج کو منہ توڑ جواب دیا ہے، یہ کیا ہے. یہاں کے نوجوان جو ہے وہ پانچ شیر میں جا کے روسیوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں. یہاں کے نوجوان جو ہیں وہ جلال آباد میں جا کے تو رشینز کے خلاف لڑتے رہے ہیں. پھر جمعہ 4 دن پہلے کی بات ہے کہ طالبان نے پنجابی طالبان کو فخریہ طور پر فرنٹ مورچوں کے اوپر لے کے گئے ہیں، مسعود کے خلاف لڑائی. خدا کی قسم، آئی ایم ٹیلنگ یو دا ٹروتھ. میری یہ واقعہ چشمدید ہوں میں اس کا، کہ جماعت غیر اسلامی کے لوگوں نے کہا کہ جی کشمیر میں جہاد ہے، اور بچوں کو، یتیم بچوں کو اٹھا کے وہ جی پانچشیر بھیج دیا کہ وہ ہندوستان کی فوج کافر ہیں، ہندو ہیں، مشرک ہیں، ان پر ان کے خلاف جنگ کرو. اور وہ کون تھے لڑنے، کون کس کے خلاف جنگ کر رہے تھے؟ بچوں کو کیا پتا، وہ پانچشیر احمد شاہ مسعود کی فوج کے تھے. پھر بعد میں جب کئیوں نے دیکھا کہ یار یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، جو بھی اسلامی ریچولز ہوتی ہیں وہ کر رہے ہیں، پھر بعد میں ان کو پتہ چلا یہ کشمیر میں نہیں ہے، ہم تو افغانستان میں. اور وہاں سے جو فرار ہوئے کئیوں کو انہوں نے مار دیا، اور کئی لوگ جو ہیں وہ بچ کے نکل کے آئے. اوکے، میں خود ملا ہوا ہوں، ایک وہ حاجی شاہ زمان، اللہ اس کے درجات بلند کرے، گریٹ انسان، اس کے ڈیرے میں جو ہے وہ لوگ فرار ہو کے آئے اور کئیوں کو اس نے جا کے وہاں سے نکالا. اور وہ پنجاب سے ایک لاہور کی ایک فیملی آئی ہوئی تھی، ماں باپ بوڑھے، وہ اپنے بچے کو ریسیو کرنے کے لیے، اور انہوں نے جناب اس کے ہاتھ چومے، کیا نام ہے حاجی شاہ زمان کے، وہ بچہ رو رو کے بتا رہا تھا میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، میں بھاگ کے آؤں، مجھے تو پتہ چلا تھا کہ ہندو ہیں، وہ تو مسلمان تھے. تو اسی طریقے سے پنجابی طالبان کتنے وہاں مارے گئے ہیں، اب یہ افغان طالبان ذرا بتائیں تو صحیح. تو وہی ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تھو تھو. پوشوے ملگریا افر سیاب، تاسو خیال دے، تاسو بھائی. افر سیاب کے اس سٹیٹمنٹ کے کہ ہم افغانیوں کو دشمن بنانا چاہتے ہیں، میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں. پھر وہ شاید جو ہے وہ
مناسب نہ رہے. لیکن بہرحال یہاں یہ اگین میں اس کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی پہلے تو ثابت کرتا نا کہ یہ ہمیشہ سے پاکستان کے دوست اور مددگار رہتے چلے آئے ہیں، اب ان کو نکالنے سے وہ ہمارے دشمن بن جائیں گے یا بن چکے ہیں. اوکے، یہ منطقی بات ہے. یہ دشمن دوست کو بنایا جاتا ہے، جو پہلے سے دشمن ہو اس کو کیا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے یہ جو مردہ چوہی کی شکل والا ہے، کیا نام ہے اس کا، امتیاز گل بھی اپنی ایک جگہ کہیں وہ بتا رہا ہے اسی ویڈیو میں کہ جی میں وہاں گیا، میری بڑی عزت اور یہ اور وہ اور بڑا فرینڈلی، اور یہ کیا باتیں کر رہے ہو. انفرادی طور کے اوپر اگر ظاہر ہے کہ تم چمچہ بن کے جاؤ گے تو وہ وقتی طور پہ تو منہ پہ، لیکن تجربہ اور تاریخ جو ہے نا وہ دوسری ہے. وہ نہیں رسپیکٹ کرتے پاکستانیوں کا، کوئی کہاں کا کیوں نہ ہو. ایسے ہی ہم میرے سامنے یہ بات کرو گے تو میں بہت ساری مثالیں دے کے تو جڑا تو قادیانیاں دے پیسے دے اتنے آ کے تے اس طرح کرنا پیا نا، ڈس انفارمیشن نہ پھیلا. میں تیرے وہ جڑے بڑے بڑے وڈے سن نا انہوں دی بھی میں بند کر چھڑی ہوئی ہے. اوکے، سچ بتاؤ کہ یہاں ڈسکریمنیشن ہے. بدقسمی سے اب یہ پاکستان میں بھی پھیل رہی ہے، لیکن اس کے محرکات ہیں. تو بہرحال اسی بات پر میں اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کیا نام ہے اس کا، اس نے کہا کہ ضیاء الحق کا نام لیا کہ ہم، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ مسلمان ہیں ان کو آنے دو، تو ہم نے جو ہے یعنی پاکستان کے عوام نے اس کو درست مانا. کتنا بڑا تاریخی جھوٹ بول رہا ہے. ضیاء الحق کی کسی بھی بات کو پاکستان کے اکثریت عوام نے سچ تو مانا ہی نہیں، اس کو درست تو مانا نہیں. لوگوں نے اسٹرگل کیا، جانیں دی ہیں، اس کے ہر بیانیے کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے. حالانکہ یہ بھی اسی دور کا بندہ ہے جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ یہاں مکمل جھوٹ بول رہا ہے. عوام نے، پاکستان کے عوام نے کبھی بھی اس کی کسی بھی پالیسی کو، ہاں افغان آئے ہیں لوگوں نے ایک ہمدردی کے تحت جو ہے اپنے طور پہ ہم سپورٹ کی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، عطیات وغیرہ ہر گھر سے گئے ہیں، کراچی سے لے کے پشاور تک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ چیزیں آج نہیں دکھائی جا رہی، اس کے اوپر بھی بتاؤ، وہ ویڈیوز دکھاؤ، وہ کیا بولتے ہیں تصاویر دکھاؤ جہاں پنجاب سے، کراچی سے، پشاور سے ٹرکوں کے ٹرک کمبل، ادویات لوگوں کی. لیکن آپ کو ایک لفظ افغان ہسٹری میں اس کا نہیں ملے گا. تو پھر جب 1920 میں گئے ہیں تو 1 روپے کی روٹی 20 کی دی، اور یہاں پر لوگوں نے فنڈ، یعنی یہ انفارچونیٹ صورتحال ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جب پاکستان بنا ہے تو پیپل آف پاکستان اس سے پہلے بھی یہی تصور رکھتے تھے کہ اگر ہم ہندوستان سے ایک علیحدہ ریاست بنا لیں گے تو ہمارا الحاق جو ہے وہ افغانستان سے ہوگا. پاکستان کے لوگ جو ہیں، یعنی ہندوستان کے مسلمان جو ہیں، حقیقت میں یہ جا کے دیکھے تو صحیح، جب امان اللہ ادھر آیا ہے پنجاب کے اندر، ہندوستان کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے استقبال کے لیے جاتے تھے، اس کو اپنا بادشاہ کنسیڈر کرتے ہیں. اوکے، لیکن یہاں یہ مطلب دوسری چیز بتائی جا رہی ہے. اور جنرل ضیاء الحق کی جہاں تک بات ہے، بالکل یہ بکواس کر رہا ہے کہ ہم نے اس کی بات کو بھی درست مانا، کبھی بھی نہیں مانا درست. اوکے، مجھے یاد ہے کہ لاہور میں وہ کیا محمود بریالہ ایک جو تھا ببر کارمل کا بھائی، وہ اس وقت ہم نے سور انقلاب کی پہلی یا دوسری سالگرہ منائی تھی،
اور اتنا بڑا فنکشن پورے پاکستان میں کسی اور جگہ نہیں ہوا. اس سے ہماری پھر بات چیت بھی ہوتی تھی تو وہ کہا کہ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ بڑے اینٹی کمیونسٹ ہیں یا اینٹی کیا سوشلسٹ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں اور وہ تنگ نظر ہیں یہ وہ. لیکن آج پتہ چلا ہم کہ اتنا بڑا یعنی تاریخی اور یہ ڈس انفارمیشن یہ غلط اطلاع دینے والے یہ لوگ تھے. ظفر اسیاب خٹک تھا اس کی پارٹی کے لوگ تھے اینڈ آئی نو دیٹ. اوکے جی وہ یہ پہلے بھی میں بتایا یہ آشیاں کرنے آ گئے پنجابیان تاما پریدا افغانستان کے. یہ لوگ کہتے تھے. انہوں نے نفرتوں کی خلیج کو بڑا کیا ہے. آئیے آ کے بول رہے ہیں. تو بہت سارے اس واقعات ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ انہوں نے کس طریقے سے ایون کیا بولتے ہیں اس کو افضل بنگش بہت نظریاتی بڑا زبردست پڑھا لکھا آدمی. اوکے اس کو انہوں نے افغانستان میں جمنے نہیں دیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے مرزا بھٹو کی الزلف کار کے لیے مین پاور دے دی تھی. اوکے جی وہ تو سندھیوں اور پنجابیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ ہمارے ازلی دشمن ہیں. اس کو وہاں سے نکال دیا. اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ جب ڈاکٹر نجیب کی اور افغانستان میں ان کا زوال آ گیا ختم ہو گئی تو بلکہ بہت قریبی بندے نے بتایا ہے کہ یہ ظفر اسیاب خٹک کے پاس وہ جب نجیب کی فیملی گئی ہے تو اس نے کہا کہ بھاگ جو اگر دوبارہ ہے میں پولیس کو انفارم کر دوں گا. ظاہر ہے وہ پناہ وغیرہ لینے کے لیے. آئی ڈونٹ نو فور شیور کہ یہ کتنی بات سچ ہے. مجھے کسی دوست نے بتایا ہوا ہے وہ بھی جو خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہے. اور جو پناہ دی ہے اس فیملی نے پناہ دی ہے افضل بنگش کی جس کو وہاں سے بیاب کر کے تو انہوں نے نکال دیا تھا. اب یہ لوگوں کو چیزیں نہیں پتہ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ ریالٹی نہیں ہے. میں بہت کچھ اور بتاتا ہوں پھر وہ پرسنل ہو جائے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ضیاء الحق کے بیانیے کو درست مانا یہ ربش. یہ جو لاہور کے حکمران ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مغل امپائر کے وارث ہیں. ڈی فیکٹو جو عملی برطانوی فوج کی 500% اس کی قیادت جو ہے وہ ایک صوبے سے. تو ایسے حالات میں شکایتیں نہیں پیدا ہوں گی تو کیا ترانے لکھے جائیں گے. آپ وہ جو آج بو رہے ہیں یہ فصل آپ کو کاٹنی پڑے گی. مشکل یہ ہے کہ آدھا پاکستان گنوانے کے بعد بھی وہی بینکرپٹ پالیسیاں اب بھی جاری ہیں. آپ افغانوں کو دشمن بنانا چاہتی ہیں. وار تھیٹر کی بات کر رہے ہیں کہ اگر اتنا بڑا منصوبہ ہے تو یہاں پہ پھر امن کبھی آنے والا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ تنازع یوں جاری رہے گی. اپنے مار کے سارے بلوچوں کو علیحدگی کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا. آپ نے پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے کیا. ان کے پاس ایک حربہ ہے اس ساری چیز کو الٹنے کا. السلام علیکم دوستو. یہ جو ابھی آپ نے کلپ سنا ہے اس کی آواز بہت مدھم ہے لیکن ظفر اسیاب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لاہور کے حکمران ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ مغل کو سلطنت کے بعد اب یہ حکمران بنے ہیں ان کو ریپلیس مغل کنگڈم کو ریپلیس اب کر لیا ہے انہوں نے لاہور کے حکمرانوں نے. یہ درست ہے کہ نواز شریف فیملی ہو یا عمران خان فیملی ہو یہ دونوں لاہور بیسڈ ہیں اس میں کوئی شک نہیں. شہباز شریف قادیانی سے پہلے جس کی حکومت تھی وہ عمران خان قادیانی تھا اور یہ دونوں لاہور بیسڈ ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ لاہور کے حکمرانوں یہ اس کی
لمیٹڈ نالج کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حکمران جو ہیں وہ ربوہ سے سلیکٹ ہوتے ہیں. اوکے. اور لاہور کی بجائے یہ کہے کہ جو ربوہ کے منتخب کردہ حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو مغل سلطنت کے حکمران سمجھتے ہیں، یہ کہے، میں اس کی بات کی بھی تائید کروں گا. لاہور وہ شہر ہے جہاں قادیانیوں کے خلاف مظاہروں میں، ایجیٹیشن میں کم از کم 10,000 لوگوں نے گولیاں کھائی تھیں. پنجابی، جس کو آپ پنجابی آرمی کہتے ہیں، اس سے. اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. پاکستان کی تاریخ کی ورس جو سمجھ لیں بربریت ہے ریاست کی طرف سے، وہ یہاں ہوئی ہے. کیونکہ عوام نہتے تھے، انہوں نے بلوچوں کی طرح بندوق نہیں اٹھائی تھی کہ اس کا جواب گولی سے دیا جاتا. تو اس لیے اگر آپ میں سچ بولنے کی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ انٹرویو نہ دیا کریں. یہ جرنلسٹ تو سارے ہی مرضیوں کے کتے ہوتے ہیں، ان کی کیا بات. میں کہتا ہوں ہاں میرے سامنے امتیاز گل تو ڈسکس کرنے اسی افغانستان دے ہوتے لے آؤ اس کو بھی، جتنے بھی لوگ ہیں. ایسے فضول یہ وہ فیکٹس کے اوپر، حقائق کے اوپر بات کرتے نہیں ہیں. سارا رخ دیکھیے، یہ پاکستان کے اندر پنجابی رول نہیں ہے. پاکستان کی فوج پنجابی فوج نہیں ہے. اگر پنجابی فوج ہوتی تو 10,000 لوگوں کو، ایسے نہتے لوگوں کو نہ مارتی. لیکن بیانیہ یہی کیا گیا. یہ قادیانی کنٹرولڈ آرمی ہے، یہی سچ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی سچ نہیں، کوئی سچ نہیں ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے منسٹر، پاکستان کے ہر عہدیدار وہ ربوہ سے نامزد ہوتا ہے. تو اس لیے تم یہ کہو کہ یہ جو ربوہ کے حکمران ہیں، اگر نہیں پتا تو پھر چپ کر جا اور سیکھ مجھ سے. فوج بنتی ربوہ میں، نیوی بنتی ربوہ میں، ایئر فورس بنتی، آئی سی کیا بولتے ہیں اس کو، جو سول سروس وغیرہ، یہ سب وہاں ہوتا ہے. اور تم نام لگا رہے ہو لاہور. لاہور تو وہ شہر ہے جہاں سے قادیانیوں کی جان نکلتی ہے کہ یہاں سے جو ہے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ کفن باندھ نکلے تھے، اور جن کے پاس ڈنڈے تک نہیں تھے، پتھر ہی تھے نا. اور وہاں جناب کیا بولتے ہیں اس کو، ٹیمپل روڈ 13 نمبر کے اوپر شیخ بشیر کے گھر کے اوپر انہوں نے مشین گنوں سے فائرنگ کی تھی مسلمانوں کے اوپر، درجنوں کو شہید کر دیا. اور بہت سارے واقعات ہیں. تو اب آپ کو اگر یا تو یہ کہو کہ ایسے واقعات نہیں ہوئے، اگر ہوئے ہیں تو پھر پنجابی فوج کا نام نہ دو. اور دیکھیے جنرل کون تھا جس کے آرڈر پر سارا کچھ ہوا، اور اس کا اسسٹنٹ کون تھا. ہرگز میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن انفارچونیٹلی وہ جنرل اعظم خان برقی تھا. اوکے. اسی طرح اس کا اسسٹنٹ جو تھا اس زمانے میں کپتان تھا، کیا نام ہے، یہ جنرل رحیم الدین ضیاء الحق کا سمدی، جس کی بیٹی جو ہے وہ اس کوجے سے شادی کی ہوئی ہے اجاز سے. حالانکہ جب وہ ویری ینگ تھی اس کو میں نے دیکھا ہوا ہے، میں حیران ہوں کہ کتنا بے جوڑ، وہ اتنی حسین لڑکی. اوکے. اور کیوں کہ قادیانی مرزا طاہر کی ثالثی سے نکاح ہوا تھا. چل.
کھانگ دے جاؤ تے لنگ دے جاؤ. تو دیکھ لیں ایک پٹھان نے مرزا طاہر کی ثالثی کو قبول کر کے ایک پنجابی قادیانی کو، ایک پٹھان قادیانی نے اپنی بیٹی اپنے خلیفہ کے بھائی کے کہنے کے اوپر اس کو دے دی ایک پنجاب کے قادیانی فیملی کو. تو یہ دونوں اب یہاں نسل نہیں ہے، یہاں کیا ہے، ان کی باؤنڈ جو ہے وہ قادیانیت ہے، نہ پنجابیت ہے نہ پٹھانیت ہے. تو یہ ہم اگر اصل دشمن کا نام نہیں لے سکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے. تو برائے مہربانی تم اس کو لاہور کا وہ حکمران ٹولہ نہ کہو، سچ تو یہی ہے کہ یہ قادیان ٹولہ ہے جو مرکز اب ربوہ میں بن گیا ہوا ہے، اور ربوہ جو ہے وہی اصل پاکستان کا کیپٹل ہے، وہاں سارے فیصلے ہوتے ہیں. اگر تمہیں یہ نہیں پتہ تو جاؤ اسٹڈی کرو یا مجھ سے سیکھو. افغان وار کے دوران جتنے بھی مہاجر کیا بولتے ہیں لیڈر تھے، کیا مجاہدین یا گوریلا، میں تو ان کو مجاہد نہیں مانتا، وہ جناب ربوہ میں آتے تھے، مرزا ناصر سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے ضیاء الحق سے سفارش کرو، اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا بڑے بڑے افغان لیڈر آتے تھے وہاں. تو جڑ کو ہم پکڑتے نہیں ہیں، بس جی پنجابی بیشنگ پٹھان بیشنگ لگے ہوئے ہیں یہاں پر، اور یہ سب قادیانی منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے. اسی مدم آواز کلپ میں وہ افرز سیاب یہ جو ہے بتا رہا ہے کہ موجودہ دور میں جو ہے وہ سارے عہدے وغیرہ پنجابیوں کو دیے ہیں. یہ میں بالکل اس کی بات سچ مانتا ہوں، یہ اس نے صحیح بات کہی ہے. اوکے، کیونکہ دیکھیے یہ پروسیس جو ہے نا پاکستان کے اندر علیحدگی کا، اس کو پریکٹیکلی دوبارہ جو ہے 70 کی دہائی سے جوڑنے کے لیے انہوں نے، جب امریکنز یہاں آئے ہیں تو انہوں نے اشرف غنی اور شاہد جاوید برقی جو عمران خان کا کزن ہے اور ANP کے لیڈرز کے ساتھ یہ سیکرٹلی ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اس کو دوبارہ سے پشتونستان ایشو کو اٹھایا جائے گا، اور یہ مکمل طور پہ منصور اعجاز قادیانی اس میں مین پلیئر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ممکنہ طور پر یہ خلیل ظلم ہے وہ بھی، کیونکہ بڑے عہدے صرف اور صرف مسلمان ناموں سے امریکہ میں ہوں یا کسی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن میں، وہ مرزائیوں کو ملتے ہیں مسلمان ناموں سے، اور اس کو انہوں نے اٹھا کے تو ایڈوائزر اور امبیسیڈر وغیرہ بھی بنایا امریکہ کا، اور بہت کچھ عہدے میں. تو میرے پاس کوئی شرعی ثبوت تو نہیں ہے اس کا، لیکن بلا شبہ عموماً ایسے ہی لوگ وہ ہوتے ہیں جو قادیانی جماعت جس کو ریکمینڈ کرتی ہے، تو وہ ایڈوائزر ٹو US پریزیڈنٹ بھی بن جاتا ہے اور وہ امبیسیڈر بھی بن جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی قادیانی ہے ظلم. خیر، لیکن یہ پورا ایک پلان تھا، اور اس کے اوپر ضروری ہے کہ جناب علی آپ یہ عملی طور پر تاثر دیں کہ پاکستان میں حکومت صرف پنجابیوں کے پاس ہے، اوکے، تاکہ احساس محرومی دوسرے صوبوں کے اندر ہو، اور یہ لوگ منظور پشتین یا کیا نام ہے فرفتیا وغیرہ جب آ کے یہ کہیں کہ دیکھو جی پنجاب ڈومینیشن ہے، اس کا پریکٹیکل نمونہ آپ کے سامنے ہو. میں نے تقریباً 2-3 سال سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں کہ دوسرے صوبوں کے لوگوں کو یہ احساس ہو. حالانکہ اس وقت ضرورت کیا تھی، اگر
محب وطن اسٹیبلشمنٹ ہوتی پاکستان کی، پاکستان دوست ہوتی، تو وہ پشتون اور بلوچوں کو بڑے بڑے عہدے دیتے. لیکن یہ تفریق جان بوجھ کے انہوں نے پیدا کی ہے کہ جناب یہ دیکھیے، اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. وزارتوں کا حق پشتونوں کا بھی ہے. اور یہ جو خیبر خٹک کہہ رہا ہے بالکل درست کہہ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے سٹوری یہ ہے کہ یہ قادیانی ایجنڈا ہے. عام پاکستانی یا پنجابی کو کیا فائدہ ہوگا کہ جناب وہ شہباز شریف اچھا مزیداری کی بات یہ ہے، یہ شہباز شریف وغیرہ یہ پنجاب کے لوگوں کو بھی اتنی عہدے شہدے اور فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے جتنے کہ اپنی کمیونٹی کو کرتے ہیں. یہی کلیش ان کا ہوا تھا جب نواز شریف تھا وزیر اعظم پہلی بار، تو انہوں نے پنجاب کے لوگوں نے یہ ریئلائز کیا، پنجابی لیڈرز نے، کہ یہ تو سارے بڑے بڑے عہدے کشمیریوں کو دے رہا ہے. اسی کلپ میں جو مدھم آواز میں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یعنی پاکستان نے جو ہے بلوچیوں کو کے اوپر ملٹری ایکشن کر کے ان کو بغاوت کے اوپر اور کیا بولتے ہیں آزادی کی ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے نا وہ لے آئے. تو حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. دلیل ہے کہ یہ بندہ کچھ بھی نہیں جانتا یا جان بوجھ کے اس قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے. بھئی بات سیدھی سی یہ ہے، 48 میں ہی پرنس کریم جو تھا، جو قادیانی تھا، قادیانی جماعت کے اشارے سے اس کو افغانستان جا کے اور وہاں ان کو ٹریننگ وغیرہ، تو دے سٹارٹڈ گوریلا وارفیئر. اوکے. اور اس کے بعد ہاں یہ مطلب کوئی دوسرے جمہوری راستے بھی ہو سکتے تھے، مطلب پولیٹیکلی بھی اس چیز کو جو بھی ان کی ڈیمانڈ تھی کیا جا سکتا تھا، لیکن سٹارٹ میں ہی انہوں نے بندوق اٹھا لی. تو گوریلا وارفیئر اور آزادی کا نعرہ تو انہوں نے اسی وقت لگا دیا تھا. ہم نے مارنگ بلوچ کو تو آج اس مسئلے پہ مجبور نہیں کیا کہ جی وہ اب آزادی کی بات کریں. تو پھر یہ خود بتایا کہ چلو جی ٹھیک ہے، پاکستان کے سے یہ آزادی لے لیتے ہیں، تو ایران سے کیسے آزادی لیں گے؟ افغانستان کیسے ان کو ان کی ہلمند، نیمروز وغیرہ یہ سارے علاقے، قندھار کا بہت سارا حصہ بلوچیوں کو دے دے گا. بھئی آزادی لینی ہے تو پھر پوری لو. اوکے. تو جیو پولیٹیکل سچویشن تو یہی ہے، ہسٹری یہی ہے کہ شاہ ایران نے جب بھٹو کو کہا تھا کہ ایکشن کرو ورنہ میں اپنی فوج بھیج کے یہ علاقے ہی میرے ہیں، وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں ایرانی. پھر افغانستان جو ہے بلوچیوں کو ان کی جو زمین ہے وہ دے دیں گے. ایسے فضول سی بات ہے. اس میں پاکستان کے سسٹم میں ہزار خامیاں ضرور ہیں، اوکے، یقیناً، اور یہ یقیناً استحصال ہو رہا ہے کس کا؟ صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارا استحصال ہو رہا ہے اور باقی جو ہے وہ بہت پنجاب میں لوگ خوشحال ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ سارا غلط پروپیگنڈا ہے. پنجاب کے نوجوان پاکستان میں غربت کی وجہ سے وہ کیا ڈنکی لگا کے اور جہازوں کے اندر بیٹھ کے تو جناب وہ غرق کے سمندر ہو رہے ہیں، کیونکہ غربت اتنی ہے کہ لوگ یعنی سب سے زیادہ پنجاب سے لوگ جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ غربت اور ساری چیزیں جو ہیں یہاں کے عوام کو بھی افیکٹ ہو رہی ہیں، بلکہ زیادہ ہو رہی ہیں. اوکے. لہذا نوجوان جو ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے یار ڈوب کے مر جائیں گے نا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چلیں اگر وہ کنارے پہ لگ گئے تو ہم وہ اٹلی میں یا ادھر ادھر جا کے کوئی نہ کوئی کام کر کے تو اپنی غربت دور کریں گے. اور یہ نئی کہانی بتا رہا ہے کہ جی پنجاب کے اندر تو یہ ہو گیا، پنجاب کے اندر بے شمار غربت ہے. یہی جو نیم مردہ شکل والا ہے، مری ہوئی چوئی دی شکل والا، کیا نام ہے اس کا، امتیاز گل،
وہ بھی کہہ رہا ہے ہاں جی یہ استحصال ہو رہا ہے، سندھ کا ہو رہا ہے، پٹھانوں کا ہو رہا ہے اور بلوچیوں کا ہو رہا ہے. اوکے، اس مدر چوت کو یہ نہیں پتا کہ پنجاب میں کتنی غربت ہے، پنجاب کے گاؤں کتنے پسماندہ ہیں. یہ حرام النسل یہ کہاں سے آ جاتے ہیں ماں چوت جو اتنی غلط باتیں کرتے ہیں، تعصب پھیلا رہے ہیں. اوکے، یہ تو پاکستان قادیانی اسٹیٹ ہے کہ ان لوگوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، ورنہ کوئی صحیح محب وطن اسٹیٹ ہو تو ان لوگوں کو تو بین کر دیا جائے. کوئی آئے ہاں کوئی جرنلسٹ افغانستان کے اندر بیٹھ کے کیا بولتے ہیں افغانستان کے کابل کے اندر بیٹھ کے جو ہے جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ظلم و تشدد ہوا ہے اور آج تک ہوتا آ رہا ہے اس کو بات کر کے دیکھے، اگلے اسی دن چک کے لے جان گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ تو پاکستان ہے کہ یہاں آپ بہت ساری چیزیں، بہرحال میرے پاس اس انٹرویو کے اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، لیکن پھر بات یہ ہے کہ میں نے بنیادی کچھ چیزیں بتائی ہیں اور اس کے سارے بیانیے کو غلط ثابت کیا، اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ جو مدر چوت جو ہے مردے کی شکل والا کیا نام ہے امتیاز گل وغیرہ، یہ پلان کے مطابق آتے ہیں، اس طریقے سے آ کے عوام میں بددلی پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر یہ نسلی تعصب کو ہوا دینے کے لیے یہ ماں چوت جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. اور اگین اینڈ اگین یہ جو پشتونستان کا ایشو ہے، یہ جو بلوچستان کا ایشو ہے، یقین مانے اس وقت ضرورت ہے کم از کم کہ یہ ایک کمپیریٹیولی ایک مضبوط وفاق میں رہے. ہاں خامیاں ضرور ہیں، خامیاں دور ہو سکتی ہیں، اوکے، اور کرنی چاہیے. تو سب سے بڑی خامی تو یہ ہے کہ پٹھان ہو، پنجابی ہو، کوئی ہو، ارے بھائی ہیڈ آف اسٹیٹ مسلمان ہو نہ کہ قادیانی ہو. اوکے، وہ نشتر عبدالرب نشتر وہ مرزئی، وہ کیا نام ہے گنڈا پور وہ مرزئی، یعنی اورنگزیب گنڈا پور، ارباب فیملی وہ مرزئی، کیا دوسرے جو بھی اور بڑے بڑے لوگ ہیں، اسحاق خان مرزئی. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ پنجاب کے فوجی جرنیلوں افغان پالیسی بنائی ہے. بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. نصیر اللہ بابر کون تھا؟ اسحاق خان کون تھا؟ وہ جنرل میٹھا کون تھا؟ کیا نام ہے اس کا؟ جنرل فضل حق کون تھا؟ جنرل حمید گل کون تھا؟ آئی ایس آئی کا والا وہ ظاہر پشتون نسل تھا. سوات سے یہ لوگ گئے تھے، قادیانیوں نے ان کو اس کے بزرگوں کو وہاں بھیجا تھا جنگ کے لیے سیکنڈ ورلڈ وار میں. جب وہ واپس آیا تو اس کو سرگودے میں زمینیں مل گئیں. تو بھائی آپ لوگ کیسے منہ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں ضیاء الحق حرامزادہ وہ بھی قادیانی تھا، ڈزنٹ میٹر پنجابی تھا یا پٹھان تھا، لیکن وہ بھی قادیانی تھا. تو ساری افغان پالیسی جو 80 کی ہے اور اس کے بعد کی، وہ تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو پشتون تھے وہ رن کرتے تھے. اوکے، کیونکہ وہ لوگ لینگویج کا اور یہ چیز تو خواہ میں غلط بات نہیں کرو. میں پھر یہی کہتا ہوں، فوجی ہو سویلین ہو، اگر وہ قادیانی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ملک کے اندر یہ ڈسکریمنیشن اور یہ چیزیں جو ہے وہ پھیلائیں گے. ہمارا سب کا مشترکہ سٹینڈ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ایک قادیانی تسلط ریاست ہے، اوکے، اس میں جو پنجابی ہے، جو کوئی بلوچی ہے، یا جو بھی زیادہ بلوچ سردار سارے مرزئی ہیں، سارے تو نہیں مطلب موسٹلی، وہ مرزئیوں کے کہنے کے اوپر کام کرتے ہیں. یار اصل پھر میں وہی کہتا ہوں، ایلیفینٹ ان دا روم، اس کو چھوڑ کے تم نسلی تعصب کی بات کر رہے ہو، ان پنجابیوں کے خلاف بول رہے ہو جن کی قربانیاں ہیں اپنے پٹھان بھائیوں کے لیے. کوئی احسان نہیں کیا، مسلمان ایک دوسرے کے کرتے ہیں. اوکے، تو اس لیے
آئی ڈونٹ نو کہ ان لوگوں کا کیا ہدف تو یہی ہے جو قادیانیوں کا ہے. تو اس لیے میں تو کہتا ہوں، یہ کہتا نا میں ڈیبیٹ کے لیے، مناظرے کے لیے چل آ تو میرے ساتھ، یہ ایسے ہی لگا دیتے ہیں. ایک غلط چیز جو ہے اس کو یہ پرموٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن بلوچستان پہ جب یہ بات کرتا ہے تو پھر بولے کہ جناب یہ تو مرزئی ہیں جن کا لیڈر جا کے بلوچوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پر کیا بولتے ہیں، میں بلوچستان کو قادیانی ریاست بناتا. اس کے اوپر کبھی کسی نے بات نہیں کی، نہ کسی رائٹسٹ نے، نہ کسی لیفٹسٹ نے، نہ کسی نیشنلسٹ نے، نہ کسی ریلیجسٹ نے، کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتے. حالانکہ یہ تاریخ کا اتنا بڑا سچ ہے کہ ایک مرزئی اٹھ کے کوئٹے ہارٹ اور بلوچستان میں جا کے کہہ رہا ہے کہ میں اس کو، اور بلوچ سرداروں کے درمیان جس میں بہت سارے پشتون نسل لیڈر بھی بیٹھے ہوئے تھے بلوچستان کے، پنجاب کے فوجی بھی بیٹھے ہوئے تھے، صوبہ کیا بولتے ہیں صوبہ سرحد اس وقت تھا، اس کے بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے سامنے لیکن آج تک کسی نے کنڈیم نہیں کیا. مار رنگ بلوچ بولے تو صحیح، چلو یہی کہہ دیں کہ جماعت قادیانی جو ہے اس کے اوپر معافی طلب کرے، یہ نہیں کہیں گے کیونکہ دے آر آل قادیانی فنڈڈ. تو قادیانی دونوں طرف کھیل رہے ہیں. پھر یہ کیا کہتا ہے، پھر یہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے ایک اپنے اسی انٹرویو میں کہ جی وہ میں جیل میں چلا گیا نام بدلنے کے لیے پشتونخوا کا. تو ٹھیک ہے، پٹھانوں کا حق ہے، وہ جو بھی نام وہ چاہتے ہیں ان کو ملنا چاہیے. اور واقعی یہ بھی کوئی نام تو نہیں ہے نارتھ ویسٹ پروونس اور آل دیٹ. انگریزوں نے جب آئی تھنک 1850 میں یہاں پر سکھوں کو مار کے تو قبضہ کیا تھا پشاور اور خیبر پختونخوا میں، تو اس کا پنجاب نام دے دیا گیا ہوا تھا. میرا 40-50 سال تک پنجاب کے نام سے ہی چلتا رہا. پھر اس کے بعد انہوں نے نارتھ ویسٹ کا نام دے دیا. 1901 یا 1900 میں جو ہے یہ پنجاب سے اس کو نارتھ ویسٹ دیا گیا اور اگلے 50 سال تک یہی نام رہا. اس وقت کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ اس کا نام تبدیل کرو جب انگریز تھے. حق ہے یہ، اس میں کوئی نہیں. لیکن بات یہ ہے نا پشتونستان کی اور ڈیورن لائن کے اوپر جب تک انگریز نوبادیاتی غلامی میں لوگ رہے تو کوئی لار بار کی بات نہیں ہوئی. صرف یہ پاکستان کے بعد ہی یہی احساس ہوا کہ ہم ایک ہیں اور ہمیں پشتونستان بنانا چاہیے. انگریزوں نے تو سکھوں کو جو ظلم کر رہے تھے مقامی پشاور کے لوگوں کو، پٹھانوں کے اوپر غلط کر رہے تھے، وہاں سے جب بگایا ہے تو وہ پھر انگریزوں نے وکٹری لی ہے. افغان تو نہیں آئے تھے نا سکھوں کو شکست دینے کے لیے. 1-2 بار کوشش کی لیکن کوئی کہتا ہے رشوت لے کے واپس چلے گئے، کوئی کہتا ہے جادو ہو گیا، واٹ ایور. لیکن بہرحال رزلٹ کو دیکھنا چاہیے. تو اس لیے عجیب سی بات ہے کہ جب پاکستان بنا ہے تو انہوں نے نام کے اوپر بھی پروٹیسٹ کیا، انہوں نے پشتونستان کے اوپر بھی کیا، اور پشتون زلمے کے نام سے بھی شروع ہو گئے. فقیر آف ایپی اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ انگریزوں کے خلاف، ٹھیک ہے انگریزوں کے خلاف لڑا تھا اور اسلام لانا چاہتا تھا. جب پاکستان بن گیا تھا تو اسلام کے نام کی لاج رکھتے، کم از کم آرم اسٹرگل بند کر کے دیکھتا. اور اگر پھر وہ سمجھتا کہ نہیں جی یہ مطلب ان کے خلاف جہاد کا تصور آیا ہی افغانستان سے. یہ انکار کرتا ہے کہ امان اللہ خان کے خلاف جہاد کا نعرہ کس نے دیا؟ ISI تو اس وقت وجود میں نہیں تھی. میں ڈیڈلی اگینسٹ ہوں IS کے، کیونکہ وہ قادیانیوں کی. لیکن یہاں
جب یہ آئی ایس آئی کا نام لیتے ہیں تو ان کی مراد پاکستانی یا پنجابی ہوتے ہیں. اس لیے میں یہ فیکٹس آگے لا رہا ہوں. جہاد کا نام پاکستان سے بہت پہلے افغانستان میں استعمال ہوتا رہا ہے. حبیب اللہ کلکانی نے جہاد کا اعلان کیا. اوکے, کس کے خلاف؟ امان اللہ خان کے خلاف. امان اللہ خان کی جو تھا کیا نادر خان, اس نے جہاد کا اعلان کیا. اس کے خلاف کیا نام ہے, حبیب اللہ کلکانی کے خلاف. داؤد کی حکومت آئی بیفور یہ جو لوگ تھے, کیا نام ہے اس کا, یہ لوگ جو ہیں ایون ڈیورنگ دا ٹائم آف کیا بولتے ہیں اس کو, ظاہر شاہ. قندھار میں اپرائزنگ ہوئی تھی. کس لیے ہوئی تھی؟ جہاد کے نام پر ہوئی تھی کہ یہ ویسٹرنائز ہو رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, کفر کے راستے پہ چل رہے ہیں, چلو اٹھو. وہ تو پھر انہوں نے افغان فوج نے, ظاہر شاہ نے اس کو ختم, لیکن جہاد کے نام کے اوپر. اس کی داؤد کی حکومت آئی, انہوں نے پاکستان آنے سے پہلے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا ہوا تھا. حتیٰ کہ وہاں ایک ہورس مین فلم بن رہی تھی 60s میں, عمر شریف ایکٹر تھا. تو وہ مولویوں نے کہا کہ جو کوئی ان کی وہ یوتھ جو ہے کابل کی کوئی لڑکیاں جاتی تھیں عمر شریف کو دیکھنے. ایک بڑا نام تھا, ایکٹر تھا, یہ تھا وہ تھا بالی ووڈ کا. تو انہوں نے جہاد کی شرط پر فتویٰ دے دیا کہ ان عورتوں کو پکڑنا, مارنا, ان کے اوپر تیزاب پھینکنا جہادی عمل ہے. کمیونسٹوں کی حکومت آئی تب جہاد. پھر اس کے بعد یہ پاکستان آ گئے اور جہاد کا نام استعمال کر کے یہ جہادی ازم پھیلانے والے کون بن گئے جی؟ پاکستان فوج. پنجابی فوج نے جہادی ازم شروع کر دیا. اور اس سے پہلے بھی تو دیکھو. تو یہ تاریخ کو مسخ کرنے کے ایک ناپاک طریقے ہیں. اور اس کو جو ہے میں پھر یہی کہتا ہوں کہ پنجاب میں جو ہے لوگ جس زمانے میں وہ عمر شریف کی فلم کے اوپر تیزاب کا جہاد اعلان کر دیا تھا انہوں نے, اسی زمانے میں پنجاب کے لوگ جو ہیں نا وہ ایک سوشلسٹ پروگرام کے, پروگریسو پروگرام پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کے تو اس کو پاور میں لانے والے تھے. یہ فرق ہے. اور ہمیں اب یہ خٹک صاحب بتا رہے ہیں, یا اس جیسے اور بھی دوسرے ہیں. اور کچھ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, لیکن فی الحال تھکاوٹ بھی ہو گئی ہے. آئی تھنک اٹس انف فار ہم. اور اگر اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتا ہے, از موسٹ ویلکم. آئے کسی سٹیج کے اوپر, پھر دنیا کو پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا اسکالر ہے. تو بس آخری بات یہ ہے, پٹھان ہوں, پنجابی ہوں, سندھی ہوں, ہمارا مشترکہ دشمن وہ ہے جو نسلی تعصب پھیلا رہا ہے. خواہ وہ شاونس پنجابی ہو, اگر وہ کیا نام ہے رضی رضوان, اگر وہ کوئی بیشنگ کرتا ہے, غلط کرتا ہے, ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. پٹھان ہمارے بھائی ہیں, افغان بھی ہمارے بھائی ہیں, کیونکہ امت کا حصہ ہیں. لیکن خدا کے لیے پہلے آپ فیکٹس کو تو جانو. آپ ہندو کے ساتھ کھڑے ہو کے تو جناب, تو پھر ایسے تو وہ نہیں چلتا نا. اور ہماری پہچان صرف ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز ہے. نہ کوئی چودھری ہے, نہ کوئی غلزئی ہے, نہ کوئی دورانی ہے. ہم سب امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروکار ہیں. امت کے تصور کو ڈیولپ کرو, اسی میں فلاح ہے اور کوئی نہیں, دنیا بھی اور آخرت بھی انشاءاللہ.